بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے سفر معراج اور برزخی احوال۔ انتہائی عام بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے وسیلے سے اس امت پر بے انتہا احسانات فرمائے، اسے بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور مشقتوں کو دور کر کے اس امت کے لیے ہر معاملے میں آسانی اور سہولت عطا فرمائی۔ انہی آسانیوں میں یہ ہے کہ امتیوں سے گناہ سرزد ہوتے ہی فوراً ان کی پکڑ نہیں کی جاتی، فوراً ان پر عذاب نازل نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں گناہوں سے باز آنے اور توبہ کرنے کے لیے مہلت دی جاتی ہے اور ان پر عمومی عذاب نازل نہیں کیا جاتا۔ وقتاً فوقتاً عجیب و غریب نشانیاں ظہور پذیر ہوتی ہیں، کبھی سورج گرہن لگتا ہے تو کبھی چاند، کہیں زلزلہ آتا ہے تو کہیں وبائیں اور امراض جنم لیتے ہیں، کوئی مقام سیلاب و طوفان کی ضد میں آتا ہے تو کوئی علاقہ سونامی کی لہروں سے متاثر ہوتا ہے۔ قدرت کی یہ نشانیاں، عذاب الہی کی یہ علامتیں کس لیے بھیجی جاتی ہیں، اس کی وجہ قرآن کریم میں بتلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے۔ یہ ساری نشانیاں اسی لیے ظہور میں آتی ہیں کہ خواب غفلت میں رہنے والا انسان بیدار ہو جائے، گناہگار و معصیت میں ڈوبا ہوا شخص جو ہے متقی اور پرہیزگار بن جائے، دنیا داری اور دنیا طلبی میں غرق شخص، مشغول شخص جو ہے آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دنیا کے معاملات میں بھی دینداری کے ساتھ انجام دیں۔ اس سفر معراج میں امت کے لیے دو پیغام ملتے ہیں کہ عقائد کی اصلاح اور اعمال کی اصلاح۔ ہم آج سفر معراج کے حوالے سے اعمال کی اصلاح پہ گفتگو کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب بہت احوال دیکھے۔ آپ نے نیکوکاروں کو بہترین حالت میں دیکھا اور بدکاروں کو بدترین حالت میں دیکھا اور امت کی اصلاح کے لیے اسے بیان فرمایا، اور ان واقعات میں ہم امتیوں کے لیے سبق ہے۔ اچھے احوال سے ہمیں نیک اعمال کرنے کی جستجو پیدا کرنی چاہیے اور برے احوال سے عبرت حاصل کرتے ہوئے بد عملی ترک کرنے کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے۔ شب معراج دکھائی جانے والے صالحین کے واقعات ہمارے لیے خیر و بھلائی کرنے میں مددگار اور حوصلہ افزا ہیں اور دین و دنیا میں کامیابی کے لیے مشعل ہدایت ہیں، تو اسی طرح گناہگاروں کے واقعات ہمارے لیے عبرت ہیں اور اس میں ہمارے لیے درس و نصیحت ہے۔ شب معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخی احوال کا مشاہدہ فرمایا۔ آپ نے نیک اور بد اعمال اور احسانات و سیئات کو برزخی شکل میں دیکھا کہ اسے امت کے لیے بیان فرمایا تاکہ نیک اعمال کی بہترین شکلوں سے امتیوں میں بھلائی کی رغبت پیدا ہو اور برے اعمال کی قبیح شکلوں کے ذریعے برائی سے نفرت اور بیزاری ہو جائے۔ ہر کام نیک ہو یا بد، اس کے کرنے کے بعد اس کا رنگ روح پر اور دل پر جمتا ہے اور عالم برزخ میں چھپتا ہے۔ ہر ایک کام عالم برزخ میں اپنے مناسب شکل و صورت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی عالم برزخ کو قبر بھی کہتے ہیں۔ عالم برزخ میں جس کام کی جو صورت بنتی ہے قیامت تک وہی رہتی ہے، پھر قیامت میں جب یہ دونوں عالم دنیا اور برزخ فنا ہو جائیں گے، صافت کی چادر اتار کر سارا عالم لطیف اور نورانی ہو جائے گا، تو عالم برزخ میں جس کام کی جو صورت بنی تھی وہ کامل طور پر ظاہر ہو جائے گی۔ ہر نیک و بد کام کے موجود ہونے کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 صدور، اور نمبر 2 ظہور مثالی، اور نمبر 3 ظہور حقیقی۔ ان حالتوں کو ریکارڈنگ کی مثال کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے کہ آدمی منہ سے جو الفاظ نکالتا ہے وہ الفاظ ریکارڈ ہوتے ہیں اور ریکارڈ بجنے کے وقت الفاظ سنائی دیتے ہیں۔ آدمی جب منہ سے الفاظ ادا کرتا ہے تو یہ پہلا درجہ عالم دنیا کی مثال ہے۔ نمبر 2 منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ریکارڈ میں قید ہوتے ہیں، یہ دوسرا درجہ عالم برزخ کی مثال ہے، اور ریکارڈ بجنے لگے تو بھی عینی ہی وہی الفاظ ادا ہوتے ہیں اور وہی آواز ظاہر ہوتی ہے جو اس میں ریکارڈ ہوئی۔ یہ تیسرا درجہ ہے جو عالم آخرت کی مثال ہے۔ جو آواز منہ سے نکلتی ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے اور ریکارڈ بجانے کے وقت وہی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو اسی طرح مسلمان کو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ جس وقت کوئی عمل نیک و بد اس سے ہوتا ہے وہ عالم برزخ میں نہ چھپے گا اور نہ قیامت میں اس کا پورا ظہور نہ ہوگا، کیونکہ قدرت کے کارخانے میں جو طریقہ مقرر
مقرر کیا گیا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، ایسا ہی نیک و بد عمل کا جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے اس کے برخلاف بھی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک سواری پیش کی گئی جو اپنا ایک قدم تا حد نظر رکھتی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی چلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا جو ایک دن زراعت کرتی ہے، دوسرے دن جب بھی وہ کھیتی کاٹتی ہے فصل پھر سے ہری بھری تیار رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ رائے خدا میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی نیکیوں کا اجر و ثواب انہیں 700 گنا سے زیادہ دیا جائے گا، وہ جو کچھ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دشمنان اسلام سے جہاد تو مخصوص حالت میں ہوا کرتا ہے اور وہ بھی چند شرائط کے ساتھ محدود ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک بندہ مومن اپنے نفس کے ساتھ ہر روز جہاد کر سکتا ہے جو کہ جہاد اکبر ہے، اس کے ذریعے ہم ہر وقت 700 گنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بندہ مومن کا اپنے غصے پر قابو پانا اور اگر اس پر زیادتی کی جائے درگزر کرنا بھی نفس کا جہاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ضبط کرنے والوں اور عفو درگزر کرنے والوں سے متعلق خوشخبری سنائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے جنت میں برابر برابر اونچے محلات دیکھے، تو میں نے کہا جبرائیل یہ محلات کس کے لیے ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یہ محلات غصہ ضبط کرنے والوں کے لیے ہیں اور لوگوں کو درگزر کرنے والوں۔ تو جو لوگ اپنی مرضی کے خلاف کام ہونے کے باوجود اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں، دوسروں کی غلطی کے باوجود انہیں درگزر کرتے ہیں اور غلطی پر ان کی گرفت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں اونچے اونچے محلات عطا فرماتا ہے۔ رب العزت کی بندگی اور عبادت میں سب سے مقدم نماز ہے، وہ اسلام کا اہم رکن ہے جس کی ادائیگی پر رب العالمین انعام عطا فرماتا ہے اور اس عظیم عبادت سے غفلت کرنے والوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ سفر معراج کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور قوم کو دیکھا کہ ایک بد نصیب قوم سخت تکلیف میں مبتلا ہے، ان کے سروں کو بڑے بڑے وزنی پتھروں سے کچلا جاتا ہے، ادھر سر کچلا گیا ادھر فوراً صحیح سالم ہو گیا، پھر کچل دیا گیا، ان کی حالت بدستور یہی رہتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے نہیں جھکتے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، اپنے پیشانیاں نہیں جھکاتے تھے، انہیں اسی طرح دردناک عذاب قیامت تک ملتا رہے۔ اسلام کا ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے، اسے ادا نہ کرنے والوں کے لیے سواکن عذاب ہے۔ معراج کی شب اس کے بارے میں برزخی منظر اس طرح پیش کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو برہنہ ہیں یعنی ننگے ہیں، ان کے سطر اور شرمگاہوں پر دھجیاں سی لگی ہوئی ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ دوزخ کی خاردار خشک گھاس، درخت، زقوم اور گرم پتھر انگارے سب کچھ کھا جاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، مگر وہ شکم سیر نہیں ہوتے، ان کے پیٹ نہیں بھرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ تو غرباء کی محتاجی کا غلط فائدہ اٹھانے والے، انہیں قرض دے کر ان سے زیادہ رقم وصول کرنے والے بھی دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی عذاب میں مبتلا پایا، چنانچہ سنن ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب میں ایک ایسی جماعت کے پاس گیا جن کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے ہیں، جن میں سانپ ہیں جو پیٹ کے بال سے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ سود خور، ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور تنگ دستوں کو قرض دینا باعث اجر و ثواب ہے،
سفر معراج کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں سود خوروں پر ہونے والے دردناک عذاب کی خبر دی، وہیں محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرنے اور بلا سودی قرض دینے والوں کے لیے بھی بشارتیں ارشاد فرمائی، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ تو میں نے کہا جبریل یہ کیا بات ہے کہ قرض صدقے سے افضل ہے؟ جبریل نے عرض کیا اس لیے کہ مانگنے والا ایسے وقت بھی مانگتا ہے جبکہ اسے ضرورت نہیں ہوتی، اور قرض لینے والا ضرورت کی خاطر ہی کر لیتا ہے۔ قرض دینے والا اگر چاہتا تو اپنی رقم کو سرمایہ کاری کی گھر سے کسی کمپنی میں مصروف کر سکتا تھا، کسی تجارتی ادارے میں مشغول رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے سرمایہ کاری کے ذریعے حاصل ہونے والے فائدے کو نظر انداز کیا۔ کسی معاشی غرض کے بغیر ضرورت مند شخص کو قرضے کی رقم دے چکا، اس معاملے میں اس کا کوئی اقتصادی مقصد نہیں، بس اس کی مدد کرنا مقصود ہے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں ایسا عظیم ثواب عطا فرماتا ہے کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، تو قرض دینے والے کو اللہ تعالیٰ 18 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نیکی کرنا اور نیکی کا حکم دینا دونوں عمل ضروری ہیں، لیکن صرف دوسروں کو ترغیب دینا اور خود عمل نہ کرنا آدمی کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ اس کے انجام سے متعلق مسند امام احمد کی روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس رات مجھے سیر کروائی گئی اس رات میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ آگ کی کینچوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ لوگ آپ کی امت کے دنیا دار خطباء ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جایا کرتے تھے، حالانکہ وہ کتاب الہی کی تلاوت کرتے تھے، تو کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟